نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثاني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصاه فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه رواه ابو داود وابن ماجہ۔ یہ باب السترہ کی دوسری فصل ہے، کیونکہ ہم آج ایک نئی فصل کا آغاز کر رہے ہیں۔ ایک یہ حدیث پڑھی ہے میں نے، اور اس کے راوی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کوئی ایک نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ اپنے چہرے کے سامنے کوئی چیز رکھ لے، ہمیشہ اپنے سجدہ گاہ کو بچانا ہے تاکہ کوئی ادھر سے گزر نہ سکے، کوئی بھی چیز رکھ لے۔ اگر دیوار کی آڑ ملتی ہے تو کیا کہنا ہے، کھمبے کی آڑ ملتی ہے تو کیا کہنا ہے، کوئی چیز آڑ ہونی چاہیے۔ اسی لیے شیعہ کہتے کوئی چیز رکھ لو کہ آڑ ہو جائے، ادھر سے کوئی گزر نہیں سکے، لیکن ایسی کوئی چیز نہ ہو اس کے پاس اتفاق سے جو اس کی نماز کے لیے آڑ بنے۔ فَإِن لَمْ يَجِدْ فَلْيَنصِبْ عَصَاهُ، تو اس کو چاہیے کہ جو لکڑی اس کے ہاتھ میں ہے وہی گاڑ دے، لیکن ہو سکتا ہے وہ زمین پتھری بھی ہو اور لکڑی گاڑی بھی نہ جا سکے، تب کیا کرے گا؟ فرمایا تو اس لکڑی کو ایسے سیدھا سامنے سجدے کے پیسے ڈال دے، کیونکہ پتھری بھی زمین ہے اس پہ گاڑ سکتا نہیں ہے، اس لکڑی کو ایسے سیدھا ڈال دے۔ لیکن اس کے پاس وہ لکڑی بھی نہ ہوتا ہے، کچھ نہیں ہے بیچارے کے پاس، اس نمازی کے پاس ایسی کوئی چھڑی بھی نہیں ہے، لکڑی بھی نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے اس کے پاس، اب کیا کرے؟ وہی آڑ تو اس کو رکھنی ہے نا، اب کیا کرے؟ اب سرکار فرماتے ہیں جب لکڑی بھی اس کے پاس ایسا بھی نہ ہوئے فَلْيُخَطِّطْ خَطًّا، تو اس کو چاہیے کہ وہاں ایک خط کھینچ دے۔ خط کا مطلب لیٹر نہیں ہے، یہ لکیر کھینچنا، آپ لکیر سمجھیں، نہیں تو فقیر ہو جائیں گے۔ خط کہتے ہیں اس کو، لائن کو، ایسا سطر کو ایسے کھینچ دے، لائن کھینچ دے، یہ تو کہیں بھی کھینچ سکتے ہو۔ کیا حل بتایا؟ لیکن کوئی چیز سامنے ہونی چاہیے۔ کیا ہے؟ بہت عظیم شے ہے نماز، بہت سستے میں لوگوں نے نماز کو لیا، اور یہ بہت مہنگی چیز ہے، اور یہ آدمی کو اگر ادا ہوئی تو بہت گراں قدر بنا دیتی ہے، کیمیا بنا دیتی ہے آدمی کو نماز۔ کوئی چیز ہونی چاہیے، اور خط کھینچ دو اسے۔ اب حضور فرماتے اگر ایسا کیا اسے ثم لا يضره ما مر امامه، اب اس کے بعد وہاں سے اگر کوئی گزر بھی گیا تو اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اس کی نماز میں خلل نہیں آئے گا، اس کی نماز منقطع نہیں ہوگی، اس کی نماز کے خشوع اور خضوع میں فرق نہیں آئے گا۔ اس لیے سترہ ہے سامنے، سترہ اس لیے ہے کہ دل جمع ہو کہ ہماری سجدہ گاہ کے پاس جب کوئی گزرے گا نہیں۔ اسی لیے نمازی کو کھڑا بھی وہاں سے ہونا چاہیے جہاں سے لوگ گزرتے نہ ہوں، یہاں ٹھیک راستے میں کھڑے ہو کر کے نیت باندھتے ہیں۔ اور کبھی کبھی تو آ کے امام کے سامنے وہ تقریر کا وہاں نیت باندھتے ہیں، معلوم ہو کہ امام کی بھی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، کیا ایک سے ایک آتے ہیں۔ شاید ہی کوئی جمعہ ہو کہ مجھے یہ نہ کہنا پڑے کہ جائے کہ کنارے پڑھو جا کر، کچھ سیکھا اکھا نہیں، ایک ٹوپی لگا لیا اور چلے حضرت، اور ٹوپی بھی نہیں گئی تو مسجد والی ٹوپی اٹھا لیا۔ کبھی کبھی ٹوپی پہنے باہر نکل گیا، لوگ کہتے ٹوپی تو کم از کم رکھ دیجیے، ان کو یہ بھی خبر نہیں کہ مسجد کی ٹوپی لیے جائے۔ اتنی بے خبری میں یہ نماز ادا ہو رہی ہے۔ یہ شب جو صدیق اکبر کی طرف منسوب ہے، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے ایسے گم ہو جاتے تھے جب پڑھانے کے لیے کھڑے، کبھی کبھی لوگ دیر تک سبحان اللہ کہتے تھے تب جا کے متوجہ ہو پاتے، اسی میں ڈوب جاتے تھے۔ کیا کہنا وہ خیر صدیق اکبر،
تو جس سے مناجات کر رہے ہیں اس میں ڈوبے رہیں آپ. اچھا اب کوئی بھی گزرا اس کے بعد جب خط کھینچ دیا آپ نے تو آپ کی نماز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. اس خط کے بارے میں، اس لکیر کے بارے میں، لائن کے بارے میں، اس سطر کے بارے میں کھینچ دی جاتی. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے قول قدیم میں کہتے ہیں ایسا ہو جائے تو اچھا ہے، اور یہی امام احمد ابن حنبل بھی کہتے ہیں، اور بعض ہمارے احناف کے علماء مشائخ نے، یعنی متاخرین نے یہی کہا خط کے بارے میں کہ خط ہو جانا چاہیے. کچھ لوگوں نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ دیکھو خط تک نوبت آئے کوئی چیز سامنے رکھو، لیکن وہاں کچھ ہے ہی نہیں تو کیا رکھیں گے. لہٰذا سنت کی ادائیگی کے لیے سنت ادا ہوگی، ہماری دل جمعی تو ہوگی. اگر جو کوئی معنی نہ رکھتا ہو، خط دور سے کیا دکھائی دے گا کہ یہاں لائن کھینچی ہوئی ہے سمجھا، لیکن اپنی دل جمعی تو ہوگی کہ ہم نے ایک سنت ادا کر لی ہے. اگرچہ جو اس کی تائید میں حدیثیں ہیں اس میں ضعف ہے، لیکن فضائل اعمال میں ضعف کا اعتبار ہے. عقیدے میں ضعف کو نہیں دیا جاتا، کمزور حدیث مضبوط حدیث چاہیے عقیدے میں، لیکن عمل کے بارے میں ضعف کو بھی لے لیتے ہیں. تو آپ پڑھیے اس کو، سنت ادا ہو رہی ہے. اور اس طرح بھی ہے کہ بعض چیزیں جو ہیں محدثین کے نزدیک ضعیف ہے لیکن مجتہدین کے نزدیک قوی ہے، وہ اس میں انہوں نے قوت دیکھی، تو وہ سب ہوتا رہتا ہے معاملہ، وہ ایک الگ گفتگو ہے. بہت بڑی شے ہے جس کا نام نماز ہے. یہ بہت اہتمام چاہیے. ابھی تک جہاں سے گزر رہے ہیں سب یہ نماز کا اہتمام ابھی چل رہا ہے. اب اس کے بعد صفت صلاۃ آ رہا ہے، اس نماز کی صفت کیا ہے، اب جو باب آئے گا اس کے بعد. پہلے یہ سب ٹھیک ٹھاک کر لو، اس کے بعد پھر سیکھو کہ پھر نماز کیا ہے. جب آپ نماز سنیں گے حضور نے جو بیان کیا ہے دانتوں کے نیچے انگلی آپ دبا لیں گے اسی وقت. ہم تو کچھ جانتے ہی نہیں، جانتے کیسے، آپ نے سنے نہیں کچھ تو کیا جانتے. کبھی درس گاہ کا منہ دیکھا ہی نہیں، کبھی خانقاہ کا بھی منہ نہیں دیکھا، کسی عالم سے ملے بھی نہیں، کبھی شاید سلام دعا بھی نہیں کیا اور چلے گئے. خدا حافظ، کیسے معلوم ہو جاتا ہے؟ سیکھنا پڑتا ہے. بہت بڑی شے ہے نماز، اسی لیے اس کی بہت تاکید. کبھی کبھی بارگاہ رسالت میں ایسے لوگ آتے تھے عجیب و غریب شرطیں پیش کرتے تھے کہ ہم اسلام تو قبول کرتے ہیں لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں. اور میں کیا شرطیں ہیں بتاؤ تو تمہیں. اب سرکار ہے اسلام آپ کا ہم قبول کرتے ہیں لیکن ہماری کچھ شرطیں، کیا شرطیں ہیں تمہاری بتاؤ. تو کہتے جب اسلامی لشکر ہمارے یہاں سے جانے لگے تو ہم جانے نہیں دیں گے. کہاں مت جانے دیں، نہ جانے دیں گے. اور کیا تمہاری شرط ہے؟ نہیں ہم اپنے بت اپنے ہاتھ سے نہیں توڑیں گے. کہا تم نہیں توڑنا، ہمارے آگے جان توڑ دیں گے. دیکھو شرطیں ضرورت سن لیجیے، اپنے ہاتھ سے تو ہم بت فروش ہیں تو وہ شکن کیسے ہو سکتے ہیں. کہا ٹھیک ہے نہیں کرنا. اپنے بت کہتے ہم اس بات نہیں کریں گے. کہا ٹھیک ہمارے آدمی اس بات کر دیں. کہتے کہتے کہنے لگے نماز نہیں پڑھیں گے. سنا آپ نے، یہ فرصتی آدمی نماز نہیں پڑھیں گے. جب نماز پر آ کے پہنچے ہو، سرکار نے فرمایا اس دین میں کوئی بھلائی نہیں جس میں نماز نہیں ہے. جس دین میں نماز نہیں ہے اس دین میں کوئی بھلائی، بھلے وہ آسمانی کہلاتا ہو. الفاظ سنیں گے آپ، جو فرمایا لا خیر فی دین لا رکوع فی، اس دین میں کوئی بھلائی نہیں جس میں رکوع نہیں ہے، یعنی نماز. رکوع اس لیے کہا کہ اس میں اہل کتاب کی تردید بھی ہو جائے، کیونکہ اہل کتاب کیا سجدہ ہے، رکوع نہیں ہے. تو ہمارا دین بھی ثابت ہوا، ان کی تردید بھی ہو گئی، ان کا رد بھی ہوا. اس دین میں کوئی بھلائی نہیں جس دین میں جھکاؤ بچھاؤ نہیں ہے. خدا کے آگے جھکنا اور بچنا کیوں؟ اب تو کہیں ادھر ادھر نماز پڑھو اس پر بھی FIR درج ہوتا ہے. یہ کون سا گناہ کیا کہ خدا کے سامنے کوئی جھکا؟ اب ذرا دیکھو صاحب، یہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچی. ایام جاہلیت سے بھی آگے بڑھ گئی، اور نام ہے یہ دور تہذیب ہے. یہ دور تہذیب ہے، تہذیب کے جنازے بھی نکالے جا رہے ہیں اچھی طرح سے، اور دور تہذیب بھی ہے. انا للہ. یہ علمی دور ہے، علمی دور ہے. جہالت کی حد ہے اس میں، علمی دور ہے. جو ایام جاہلیت میں نہیں ہوا اس دور میں سب ہو رہا ہے. قتل عام لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے. بیٹھے کیا چل رہا ہے، دلائل اس پر پیش کرو. چلو صاحب، تو آپ سمجھ میں آیا کہ نماز کیسی چیز ہے. اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے بابا. نماز تو پڑھنی ہی ہے آپ کو ہر حال میں، اور خدا کرے کہ ہم آپ وہ نماز پڑھنے لگیں جو اللہ اس کا رسول چاہتا ہے، اور اس نماز سے ہم کو چھٹی مل جائے جس کو ہم چاہتے ہیں. وہ نہیں، اس سے چھٹی ملنی چاہیے نماز جسے اللہ اس کا رسول نماز ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اتنا طویل سجدہ کرتے تھے کہ صبح ہو جاتی تھی. کہتے مولانا تجھ سے بات کر رہی تھی تو رات چھوٹی ہو گئی. یہ بھی نماز.
اور یہ بھی نماز ہے کہ تو چل میں آیا، اے تنا تل رے تنا، جیسے مرغ دانا چکتا ہے اسے رکوع سجدہ تلانا، یہ نہ سیکھنے کی وجہ سے. خیر اب آ رہا ہے صفت الصلاۃ، اس کے بعد نماز کی صفت بیان کریں گے کہ کیسی ہوتی ہے، وہ کوالٹی کیسی ہوتی ہے نماز کی، اس کو بعد میں آ رہا. ابھی سب باہر کی چیزیں تھی الحمدللہ. تو الحمدللہ چونکہ ہم نے فصل شروع کی ہے تو پھر حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھ لیں. اور چونکہ صدیق اکبر سے یہ رات منسوب ہے تو دعا کریں کہ ان کے قدموں سے جڑے ہوئے جو ذرات تھے اس کا کوئی ذرہ ہم سب کے اوپر پڑے اور ہم سب کی نجات کا وہ ذریعہ بن جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.